اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے، جو کہ پیج نمبر 134 اور 35 پر مشتمل ہے۔ اگر آپ اپنی درس کتاب کا صفحہ نمبر 134 نکالیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس کا مطلع ہے، پہلا شعر: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ ہوں، اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شعر: دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دل مضطر یعنی بے اختیار دل، رونق بزم دنیا کی محفل۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، معتقد یعنی اعتقاد رکھنے والا ہے، اعجاز کرشمہ، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، یہ فارسی الفاظ ہے، یعنی کجا کو کہاں۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ یہ اس کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر ہے۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ تو پہلا شعر پڑھیے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تو شاید مطلع میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا دستور ہے کہ میں یہاں خواہشات میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ جس طرح بچے کو کھلونے دے کر محض اس کا دل بہلایا جاتا ہے، تو اسی طرح دنیا میں انسان کے دل خواہشات و آرزوؤں کو کھلونے دے کے محض اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کا دل خواہشات و آرزو سے بہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سبھی خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کچھ خواہشات پوری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی ہے۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل میری یہ فلاں خواہش پوری ہوگی، تو اسی فریب میں غیر محسوس طریقے سے زندگی انجام کو پہنچتی ہے، زندگی بیت جاتی ہے۔ آخر میں احساس ہوتا ہے کہ خواہشات تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے شاعر نے خواہشات کو کھلون سے تشبیہ دی ہے۔ ان سے کھیلتے کھیلتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ خواہشات پوری نہیں ہو جاتی۔ ہوں اس کوچے کی ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر مدت سے آیا گیا۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے واقف ہوں، کیونکہ اس گلی کے لمبے عرصے سے گزرتا رہا ہوں۔ گویا شاعر عشق کے نشیب فراز سے بخوبی واقف ہے، اس میدان میں کافی تجربہ رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے کوچے کے ہر ذرے سے واقف ہوں، کیونکہ میں بہت مدتوں سے اس کوچے کے چکر لگاتا رہا ہوں۔ تو تیسرا شعر: دل مضطر سے پوچھ اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ تو اس شعر میں شاعر رونق بزم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی محفل، رونق تو میرے لیے بے چین اور دل سے پوچھ کہ میں اس دنیا میں خود اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، یہاں لایا گیا ہوں۔ اس شعر میں دنیا کی اکتاہٹ کا اظہار کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یعنی مجھے میں کشی کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ میں دنیا کی محفل سے اکتا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا بلکہ لایا
गया हूँ। न था मैं मोतक़द एजाज मैं का बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। मोतक़द यानी एतक़ाद रखने वाला। इस शेर में शायर फरमाता है कि मैं शराब के मुआवजे और करिश्मे से एतक़ाद नहीं रखता, लेकिन मुझे शराब नोशी के लिए बहुत मुश्किल से मनवाया गया। तो जो उसके करिश्मे हैं वो मैंने देखे, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ मुझे। कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया कहाँ से किस जगह लाया गया। ये आखिरी शेर है इसका, यानी मुक्ता। कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया कहाँ से किस जगह लाया गया। शायर अपने आप से यानी कि शाद अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मुझे दुनिया रास नहीं आती, कहाँ मेरी तबीयत और कहाँ ये दुनिया का चलन। अफसोस कि इंसान दुनिया में आने से पहले किस आराम में था, यानी हज़रत आदम जन्नत में बड़े चैन से रहता था, लेकिन उसकी जो खता वहाँ हुई उसी वजह से उसको दुनिया में इस ख़राब जगह पे आना पड़ा, और मेरे लिए तो ये जगह किसी भी तरह मुवाफिक नहीं है। तो इस शेर में हज़रत आदम को जन्नत से निकालने का जिक्र किया गया है, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। तो इस तरह से ये गज़ल नंबर 2 इक़्तिदाम पज़ीर हुई। तो उम्मीद है कि आप घर में इसका दोबारा मताला करेंगे। बाकी वस्सलाम।